کیسے ہیں دوستو؟ 1937 کی بات ہے کہ محمد علی جناح لکھنؤ میں ایک اہم تقریب سے خطاب کر کے ممبئی میں، جو اس وقت دوستو بمبے کہلاتا تھا، واپس جا رہے تھے۔ وہاں ان کا اپنا گھر تھا، سو اب وہ آرام کرنے جا رہے تھے۔ لیکن راستے میں یہ ہوا کہ انہیں شدید کھانسی کا ایک دورہ پڑا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہونے لگے اور ساتھ میں یہ ہوا کہ انہیں بخار نے بھی آ لیا۔ اب بمبے میں اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، لیکن 61 برس کی عمر میں بھی انہوں نے اس بیماری کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ دراصل محمد علی جناح ان لوگوں میں سے تھے جو ہر بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جانا کچھ زیادہ پریفر نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو ڈاکٹر سے جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے۔ لیکن جب کافی دن تک آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہی پڑ گیا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا ساتھیوں، جب پہلی بار خود قائد اعظم کو یہ احساس ہو گیا کہ 61 برس کے اس ناتواں جسم میں کچھ سیریس گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد انہیں آرام کا مشورہ دیا، لیکن قائد اعظم نے یہ مشورہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی اس بیماری کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں تھے، وہ تھے، لیکن انہیں بطور لیڈر ایک اور بات کا بھی خیال تھا، احساس تھا، جو عام انسان اگر وہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ وہ یہ کہ اگر ان کی بیماری کی خبر پھیل گئی تو ان کی پارٹی مسلم لیگ کمزور ہو جائے گی، اور پھر ان کے خیال میں مسلم لیگ میں اس وقت ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا جو ان کی جگہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتا۔ سو انہوں نے احتیاط تو جو ڈاکٹرز نے کہی تھی وہ احتیاط تو نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک اور کام ضرور کیا۔ انہوں نے اپنی بیماری کو لوگوں سے چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ملاقاتیں بہت کم کر دیں اور صرف بہت ہی ضروری میٹنگز میں جانے لگے۔ وہ عوام کے سامنے بھی کم ہی آتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانسنے لگیں، انہیں کھانسی کا دورہ پڑے اور لوگوں کو ان کی بیماری اور ان کی کمزوری کا پتہ چل جائے۔ وہ اپنے لوگوں کے سامنے، جن کے وہ لیڈر تھے، ان کے سامنے اور اپنے مخالفین کے سامنے مضبوط اور توانا دکھائی دینا چاہتے تھے۔ دوستو، قائد اعظم نے ایک اور کام اسی وجہ سے بہت زبردست کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر لیا، کیونکہ اگر وہ اپنے پرانے گھر، بمبے والے گھر، چھوٹے گھر میں رہتے تو امکان تھا کہ کوئی ان کے کھانسنے کی آواز سن لیتا اور پھر یہ شور مچ جاتا کہ جناح تو بہت بیمار ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے قائد اعظم کو ایسے گھر کی ضرورت تھی جو بہت بڑا ہو اور جہاں ان کے کھانسنے کی آواز باہر نہ جا سکے۔ تو اب دوستو، آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح ایک کامیاب اور دولت مند وکیل تھے۔ ان کے پاس بمبے کے، اسی وجہ سے ان کے پاس بمبے کے مالابار ہل پر 15,000 مربع گز پر پھیلا ایک بڑا سا گھر تھا، جسے اب قائد اعظم ہاؤس یا جناح ہاؤس کہا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم نے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا اور مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی۔ اس محل نما درختوں سے گھرے ہوئے گھر میں کوئی کتنا بھی زور سے کھانستا، باہر والے کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ وہاں کوئی مریض رہتا ہے۔ بمبے کے علاوہ جب قائد اعظم دہلی جاتے تو وہاں بھی وہ 10 اورنگزیب پر اپنے گھر میں رہتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے دوستو جسے بھارت کی آزادی کے بعد نیدرلینڈ کا سفارت خانہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا اور یہاں بھی قائد اعظم کی پرائیویسی محفوظ رہتی تھی۔ یعنی اب وہ بمبے اور دہلی کے ان دو گھروں کے علاوہ اور کہیں بھی رہنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، پریفر نہیں کرتے تھے۔ ان اقدامات سے دوستو قائد اعظم نے لوگوں سے ایک محتاط فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی بیماری کو سیاسی مخالفین سے چھپا لیا تھا، مگر ان کی بہن فاطمہ جناح جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ قائد اعظم کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سے اکثر کہتی تھیں کہ کبھی کبھی اپنے کام سے آپ چھٹی بھی کر لیا کریں۔ اس پر قائد اعظم کہا کرتے کہ فاطمہ، کبھی سنا تم نے کہ کوئی فوج میدان جنگ میں اپنی آخری لڑائی لڑ رہی ہو اور اس کا لیڈر، اس کا جنرل، اس کا کمانڈر چھٹی پر چلا جائے؟ یہ جواب سن کر فاطمہ جناح خاموش ہو جاتی۔ وہ تو دوستو خاموش ہو جاتی، لیکن قائد اعظم کے ناتواں جسم میں
پلنے والا ناسور خاموش نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنا کام دکھاتا جا رہا تھا، اور بیماری تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی ایک بہت اہم وجہ تھی قیام پاکستان کا قریب آتے جانا اور قائد اعظم کا مختلف جلسوں سے خطاب کرنا۔ اب دوستو، دیکھنے میں تو تقریر کرنا بہت آسان سا کام لگتا ہے کہ بس کھڑے ہو جاؤ اور بولتے جاؤ، لیکن اصل میں تقریر کے لیے جسم کو پورا زور لگانا پڑتا ہے، اور اس عمل میں پھیپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم جب بھی کوئی لمبی تقریر کرتے تو ان کے پھیپھڑے دباؤ میں آ جاتے تھے، جس کے بعد اکثر قائد اعظم گھنٹوں ہانپتے رہتے۔ یہ بہت بڑی اذیت تھی، لیکن قائد اعظم خاموشی سے، حوصلے سے یہ اذیت سہتے جا رہے تھے، اور قیام پاکستان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ ابھی تک ان کی بیماری کا کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ تو دراصل ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا، لیکن آخر تابکے ایک دن یہ راز ان پر کھل گیا، مگر کیسے؟ 1940 میں قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، وہ منظور ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم کی مصروفیت بہت بڑھ گئی۔ آپ کی عمر بھی اس وقت 63 پلس ہو چکی تھی، 63 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ نومبر 1940 میں جب وہ بخار میں مبتلا تھے اور انہیں آرام کرنا چاہیے تھا، وہ ایک اہم سیاسی میٹنگ کے لیے بمبئی سے دہلی کی طرف آئے۔ وہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ان کی طبیعت ایک بار پھر بری طرح بگڑ گئی۔ صحت اتنی خراب ہوئی کہ وہ درد سے چلا اٹھے۔ فاطمہ جناح ساتھ ہی تھی، وہ انہیں گرم پانی سے مسلسل ٹکور کرتی رہی۔ اسی حالت میں جب وہ نئی دہلی پہنچے تو فاطمہ جناح انہیں سہارا دے کر ان کے اورنگزیب روڈ والے گھر میں لے آئیں اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور قائد اعظم کو بتایا کہ انہیں سانس کی تکلیف لاحق ہوئی ہے، اور جو اس وقت ان کی حالت ہے انہیں کم از کم 15 دن آرام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر مشورہ اور ادویات وغیرہ دے کر چلا گیا، لیکن قائد اعظم نے 2 دن بعد ہی بستر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھے اور قیام پاکستان کے لیے اپنی سیاسی مصروفیات پھر سے شروع کر دی۔ اب یوں تھا کہ ایک طرف انہیں کانگریس اور انگریزوں سے سیاسی لڑائی لڑنا پڑ رہی تھی، اور دوسری طرف جسم کے اندر ایک طاقتور بیماری سے بھی ساتھ ساتھ لڑنا تھا۔ لوگوں کو صرف ان کی سیاسی جدوجہد دکھائی دے رہی تھی، لیکن جو لڑائی وہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑ رہے تھے کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سو ایسے ہی ایک دن وہ لڑتے لڑتے گر پڑے۔ ہوا یوں کہ 1941 میں آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ یہ اٹیک اتنا شدید تھا کہ محمد علی جناح ٹرین میں گر پڑے۔ فاطمہ جناح نے انہیں برتھ پر لٹا دیا، اور جب ٹرین اسٹیشن پر رکی تو ڈاکٹرز کو بلا لیا۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد قائد اعظم پھر سنبھل گئے اور اپنی سرگرمیاں پھر سے یوں شروع کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ ہوا کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ محمد علی جناح کی بیماری وہ راز تھا جو وہ کسی صورت بھی اپنے سیاسی حریفوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ وہ اسی طرح کام کرتے رہے، اور 1946 میں انہیں تاریخی کامیابی ملی۔ 1946 میں ہندوستان میں ہونے والے الیکشن قائد اعظم کے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی ثابت ہوئے۔ ان الیکشنز میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی ملی۔ یہ سب قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کی ہندوستان کے مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس سے 9 برس پہلے 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ بری طرح ہار گئی تھی۔ اب قائد اعظم بازی پلٹنے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کامیابی کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑی تھی۔ یہ کیا قیمت تھی؟ اس کا پتہ انہیں شملہ کی پہاڑیوں پر چلا، جس کے بعد ان کی ڈاکٹر پٹیل سے ایک تاریخی ملاقات ہوئی۔ ہوا یوں کہ مئی 1946 تک قائد اعظم کی کھانسی بھی بڑھ چکی تھی اور وزن بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ شمالی ہندوستان کے ٹھنڈے علاقے شملہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں انہیں ایک بار شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ کھانس کھانس کر بے حال ہو رہے تھے۔
تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ فاطمہ جناح ان کی بہن جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح قائد اعظم کو اپنے ساتھ بمبئی چلنے کے لیے راضی کر لیا تاکہ وہاں وہ اپنے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا سکے۔ ڈاکٹر جے اے پٹیل بامبے کے بہت بڑے فزیشین تھے اور بڑے بڑے دولت مند لوگ ان سے علاج کرواتے تھے۔ بمبے میں ان کا بڑا نام تھا۔ تو اب فاطمہ جناح اپنے بھائی کو لے کر ڈاکٹر پٹیل سے ملنے روانہ ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ٹرین سے سفر کر رہے تھے، مگر قائد اعظم کی حالت مسلسل اس سفر میں بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بمبے کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ فاطمہ جناح ڈر گئی۔ انہیں لگا نہ جانے محمد علی جناح زندہ بمبے پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں، سو ان کے پاس اب انتظار کا آپشن نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کسی طرح ڈاکٹر پٹیل کو ٹرین سے ہی یہ پیغام بھیج دیا کہ قائد اعظم کی حالت بہت خراب ہے، آپ انہیں دیکھنے فوری طور پر فلاں ٹرین کے فلاں ڈبے میں آ جائیں۔ ڈاکٹر پٹیل کو یہ ایمرجنسی پیغام کسی نہ کسی طرح مل گیا اور وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر قائد اعظم کی مدد کے لیے دوڑے چلے۔ قائد اعظم کی ٹرین ابھی بامبے سے کچھ دور ایک نواحی اسٹیشن پر رکی تو ڈاکٹر پٹیل اس پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے قائد اعظم کا معائنہ کیا اور بیماری کی علامات دیکھ کر ڈاکٹر پٹیل نے سر پکڑ لیا۔ ان کی حالت، قائد اعظم کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بامبے کے گرینڈ ریل روڈ اسٹیشن پر نہیں اتر سکتے تھے، کیونکہ وہاں قائد اعظم کے چاہنے والے ان کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں ایک بڑا استقبالیہ دینے کا ان کا پروگرام بھی تھا۔ مگر قائد اعظم کی حالت تو ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ سیدھے کھڑے بھی ہو سکے۔ وہ اگر بولنا چاہتے یا انہیں کہا جاتا کہ وہ بولیں تو عین ممکن تھا کہ لوگوں کے سامنے ہی وہ بے ہوش ہو جاتے۔ چنانچہ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کو گرینڈ ریل روڈ اسٹیشن سے پہلے ہی ایک جگہ ٹرین سے اتار لیا اور اپنی نگرانی میں انہیں قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ہسپتال میں کچھ عرصہ قائد اعظم کا علاج ہوتا رہا۔ اس علاج سے وہ کچھ صحت مند بھی نظر آنے لگے، مگر ڈاکٹر پٹیل اس بات پر خوش نہیں تھے۔ انہیں قائد اعظم کی خرابی صحت میں معمول سے ہٹ کر کسی اور بڑی بیماری کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو لگتا تھا کہ مسئلہ صرف وقتی کھانسی یا بخار کا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر پٹیل نے وہ فیصلہ کیا جو شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کے پھیپھڑوں کا ایکس رے کروانے کا فیصلہ کیا۔ جون 1946 کا مہینہ شروع تھا اور ڈاکٹر پٹیل کی آنکھوں کے سامنے قائد اعظم کی ایکس رے رپورٹس تھیں۔ وہ ماتھے پر پسینہ لیے ان رپورٹس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایکس رے میں قائد اعظم کے دونوں پھیپھڑوں پر ٹینس بال جیسے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ دھبے ان کے پھیپھڑوں میں ہونے والے 2 سوراخ تھے۔ محمد علی جناح پاکستان کے قیام سے صرف 1 برس پہلے ٹی بی کے شدید مرض کا شکار ہو چکے تھے، اور مرض بھی اس سٹیج پر تھا جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ ان کے پھیپھڑوں کا گوشت ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ سوراخ نمودار ہو رہے تھے۔ پھیپھڑوں کا جو گوشت باقی رہ گیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں تھا، اس میں بھی بیماری کے اثرات سفید دھبوں کی شکل میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بیماری کے اس حد تک پہنچ جانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ قائد اعظم کی زندگی کے بمشکل 2 یا 3 برس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے زیادہ زندہ رہنا ان کے لیے ان علامات کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ اگر قائد اعظم ایک عام مریض ہوتے تو انہیں ہندوستان کے کسی سینیٹوریم میں داخل کروا دیا جاتا، جہاں وہ باقی زندگی تقریباً تنہائی میں ایک بیڈ پر خاموشی سے گزار دیتے۔ مگر قائد اعظم تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیڈر تھے، پاکستان کی کشتی کنارے پر لگنے ہی والی تھی، اور ایسے میں وہ اپنی جدوجہد نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان انہیں امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر پٹیل بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ قائد اعظم کسی طرح اپنی مصروفیات چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ سو انہوں نے ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح ان کی بیماری کی بریکنگ نیوز میڈیا کو لیک کرنے کے بجائے قائد اعظم سے اپنے کلینک میں ایک ملاقات کی۔ ڈاکٹر پٹیل نے انہیں سمجھانے کی ایک اپنی سی آخری کوشش یہاں کرنا تھی۔ انہوں نے قائد اعظم کو ان کی ایکس رے رپورٹس کے بارے میں بتایا
کہ اب وہ اپنی جسمانی طاقت کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے اگر وہ اب اپنی صحت واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر سیاسی سرگرمیاں کم سے کم کر دیں، اور سگریٹ اور الکوہل اگر استعمال کر رہے ہیں تو بالکل چھوڑ دیں اور خود کو ریلیکس رکھیں۔ اب ان ہدایات پر عمل کر کے قائد اعظم ٹی بی سے نجات تو شاید حاصل نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک اچھی صحت کے ساتھ، ایک قدرے بہتر صحت کے ساتھ چند دن یا چند سال مزید زندہ ضرور رہ سکتے تھے۔ ان ہدایات کے ساتھ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کو یہ وارننگ بھی دی کہ اگر انہوں نے اب بھی اپنی سیاسی مصروفیات جاری رکھی تو پھر وہ اس دنیا میں صرف 1-2 برس کے مہمان ہیں۔ قائد اعظم خاموشی سے ان کی یہ باتیں سنتے رہے۔ ٹی بی جیسے خطرناک مرض اور موت کی بات سن کر بھی قائد اعظم کے چہرے پر فکر یا پریشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے اس حقیقت کو کچھ نہ کچھ سمجھ چکے تھے۔ ڈاکٹر پٹیل خاموش ہوئے تو قائد اعظم نے کہا، میں اپنی زندگی بھر کی جدوجہد کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے کسی سینیٹوریم میں ایک بیڈ مل جائے۔ میں نے تاریخ کے اس نازک موڑ پر خود کو ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور موت کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے نہیں روک سکتی۔ میں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں صرف اتنی کمی کروں گا جس سے میرے فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس جواب کے ساتھ ہی قائد اعظم نے ایک بے انتہا اہم بات کی۔ یہ بات اتنی اہم تھی کہ اگر ڈاکٹر پٹیل اس پر عمل نہ کرتے تو قائد اعظم اور مسلمانوں کی ہندوستان میں ساری جدوجہد مٹی میں مل جانے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر پٹیل سے کہا کہ ان کی بیماری کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ انگریزوں کو، نہ کانگریس کو، اور نہ ہی مسلم لیگ کے کسی فرد کو، بلکہ دنیا میں ڈاکٹر پٹیل اور محمد علی جناح ان دو کے علاوہ اس بیماری کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ خبر لیک ہو گئی تو انگریز اور کانگریس تقسیم ہندوستان کو چند سال اور ٹال کر قائد اعظم کی موت کا انتظار کر سکتے تھے۔ اور دوستو دیکھیے کہ ڈاکٹر پٹیل نے یہ وعدہ نبھایا۔ ڈاکٹر پٹیل نے ایک پروفیشنل کی طرح اپنے مریض کی پرائیویسی کو برقرار رکھا اور قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق ان کی بیماری کا ذکر بھول کر بھی کسی سے کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کی ایکس رے فائل بھی اپنے آفس کے ایک لاکر میں بند کر دی۔ پھر یہ راز پاکستان بننے تک کوئی نہ جان سکا کہ قائد اعظم ٹی بی کے مریض تھے، اور انہوں نے اس بیماری کو سب سے چھپایا تھا، اور یہ کہ وہ چند برس کے، میکسیمم 2 برس کے مہمان ہیں۔ حتیٰ کہ قائد اعظم نے یہ راز اپنی بہن فاطمہ جناح اور بیٹی دینا واڈیا سے بھی چھپا لیا تھا۔ جب قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا راز ڈاکٹر پٹیل کے پاس محفوظ ہے اور ان کے مخالفین تک یہ نہیں پہنچے گا، تو وہ بے فکر ہو کر اپنی سیاسی سرگرمیوں کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اب پرانے طریقوں سے، یعنی تھوڑی بہت سوشل ڈسٹینسنگ سے، وہ خود کو لوگوں کی نظروں میں آنے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ ان کی صحت اتنی خراب تھی کہ کبھی بھی کہیں بھی انہیں کھانسی کا دورہ پڑ سکتا تھا یا طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ تو اب ڈاکٹر پٹیل نے یہ کیا کہ قائد اعظم کو لوگوں کے سامنے فٹ رکھنے کے لیے ہر 2 ہفتے بعد طاقت کا ایک انجیکشن انہیں لگا دیا کرتے تھے۔ اس انجیکشن سے وہ ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ یوں قائد اعظم اپنی بیماری کو چھپا کر قیام پاکستان کی جد و جہد میں مصروف رہے، اور ان کی بیماری بھی لوگوں سے پوشیدہ رہی، لوگوں سے چھپی رہی۔ ان دنوں قائد اعظم کے زیادہ تر سیاسی مخالفین، جن میں انگریز اور ہندو دونوں شامل تھے، وہ اس کوشش میں لگے تھے کہ قائد اعظم کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ سیاسی حقوق لے لیں، کچھ رائٹس لے لیں، مگر ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں کے الگ وطن پاکستان کی بات نہ کریں۔ کانگریس کے رہنما کرم چند گاندھی نے تو قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کی عبوری حکومت کا وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش کر دی تھی، لیکن قائد اعظم یہ پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ وہ قیام پاکستان کے لیے اتنے کمیٹڈ تھے، اتنے پرعزم تھے کہ ہندوستان کے آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان سے زچ ہو کر انہیں ضدی اور سائیکوپاتھ کہنے لگے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق قائد اعظم پاکستان کے علاوہ
کسی بات پر تیار ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن دوستو ذہن میں رہے کہ یہ بالکل قیام پاکستان کے قریب کے آخری 1-2 سالوں کی بات ہے۔ اس سے پہلے قائد اعظم نے مختلف فارمولوں پر کانگریس اور انگریزوں کے ساتھ تقسیم ہندوستان سے بچتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، اور آخر میں آخری 2 سالوں میں قائد اعظم یہ سمجھ چکے تھے کہ قیام پاکستان کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن ان آخری سالوں میں، آخری 1-1.5 سال میں قائد اعظم سے ضد ہو چکے تھے، اور ان کے مخالفین لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی کی طرح یہی چاہتے تھے کہ صرف محمد علی جناح کو اگر کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تو شاید وہ باقی مسلم لیگی لیڈرز کو اب پھر پاکستان سے کم کسی بات پر راضی کر لیں۔ وہ اسی فکر میں تھے کہ قائد اعظم کو راستے سے کیسے ہٹائیں، لیکن ان مخالفین کو کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی مشکل کا حل بامبے کے ایک ڈاکٹر کے لاکر میں بند ہے، یعنی وہ ایکس رے فائل جس کے مطابق قائد اعظم محض 2 برس کے مہمان تھے۔ وہ ایک قیمتی راز کی طرح ڈاکٹر پٹیل کے لاکر میں محفوظ تھے۔ وہ فائل اگر قائد اعظم کے مخالفین کے ہاتھ لگ جاتی یا یہ راز ان کے ہاتھ لگ جاتا تو تحریک پاکستان کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہتا۔ وہ صرف قائد اعظم کی موت تک کا انتظار کرتے اور تب تک تقسیم ہندوستان کو ٹالتے رہتے۔ جب قائد اعظم نہ رہتے تو پھر کہاں کی تقسیم اور کہاں کا پاکستان۔ یوں دیکھا جائے تو یہ ایکس رے فائل ہندوستان میں انگریزوں کے لیے کالونیل دور کا سب سے بڑا راز تھا، جس کا سراغ برطانوی خفیہ ادارے بھی نہیں لگا سکے۔ حالانکہ ان اداروں کا شمار اپنے دور کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں ہوتا تھا۔ قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھی اخبارات میں خبریں بھی چھپتی رہتی تھیں، لیکن سب اسے معمول کی بیماری ہی سمجھ رہے تھے جو اس عمر میں کسی بھی شخص کو موسم وغیرہ کی تبدیلی سے ہو جاتی ہے۔ کسی کے علم میں اس بیماری کی نوعیت اور سنگینی ہرگز نہیں تھی، اسی لیے ان کے مخالفین نے ان کی بیماری کو کبھی سیریس نہیں لیا، نہ ہی کبھی ڈاکٹر پٹیل نے یہ راز فاش کیا کہ وہ 2 برس کے 1-1.5 برس کے مہمان ہیں۔ اسی بے خبری میں قائد اعظم کے قیام پاکستان والے مطالبے کے سامنے آخر انگریزوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ یوں اپنی بیماری کو چھپا کر، جان پر کھیل کر محمد علی جناح نے ہندوستان کا جغرافیہ اور یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آج قائد اعظم کے حامی اور سیاسی مخالفین سبھی مانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں اس بات کا بہت بڑا کردار تھا کہ لوگ قائد اعظم کی بیماری کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے اور جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ ساری طاقت یعنی مسلم لیگ کی فیصلہ کن طاقت قائد اعظم کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے تو میں ہندوستان کی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہی ایک صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا، کیونکہ راستے کا پتھر صرف محمد علی جناح تھے۔ دوسرے مسلم لیگی رہنما اتنے بے لچک نہیں تھے، ان میں فلیکسیبلٹی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر ضرور پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ یہ دوستو ان کی بات ہے، کوٹ اینڈ کوٹ اردو ترجمے کے ساتھ ہم نے آپ کو سنائی۔ تو دوستو پاکستان ایک حقیقت کی صورت میں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا، مگر اب قائد اعظم کے سامنے قیام پاکستان سے بھی بڑا چیلنج آن کھڑا تھا۔ کشمیر کا مسئلہ اور مہاجرین کا مسئلہ ایسے مسائل تھے جو قیام پاکستان سے پہلے کسی نے سوچے بھی شاید نہیں تھے۔ ان سے لڑنا تھا، مگر قائد اعظم کے ناتواں جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ وہ تو پہلے سے طاقت کے انجیکشنز کے سہارے صحت مند دکھائی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس بیماری سے آخری دنوں میں جنگ کیسے کی؟ ان کی ایمبولینس خراب ہونے کی کانسپریسی تھیوری کتنی سچ ہے اور کتنی فسانہ ہے؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان کیا واقعی قائد اعظم کی موت کا انتظار کر رہے تھے؟ ان سب موضوعات پر ہم اگلے ویلاگ میں دوستوں بات کریں۔